الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 20ویں پارے کی ابتدا سورۃ النمل سے ہوتی ہے۔ سورۃ النمل کا یہ آخری پاؤ ہے جو اس پارے کے اندر ہے۔ اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے سورۃ النمل رکھا۔ نمل عربی میں کہتے ہیں چونٹی کو، اور چونٹی کا نام اس لیے رکھا کہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، اور آگے وہاں پر کہیں چونٹیوں کا ایک بل تھا۔ تو ایک چونٹی نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے جا رہا ہے تو اس نے آواز لگائی دوسروں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ تمہیں رونتا ہوا چلے جائے۔ اب یہ فقط چھوٹی سی بات تھی، اس چھوٹی سی بات کو اللہ رب العزت نے سورت کا عنوان اور سورت کا نام اس پہ رکھ دیا، اور قرآن کریم کے اس سورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ ایک انسان اگر ایک چونٹی دوسری چونٹی کی خیر خواہی کرتی ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتی ہے تو وہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والے اچھائی والے معاملات کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کو کتنے پسند ہوں گے۔ لہٰذا ارشاد فرما دی بات نبی علیہ السلام نے کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی، اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ہوگا۔ اگر خیر خواہی نہیں تو دین بھی نہیں، اور اگر دین موجود تو خیر خواہی لازماً موجود ہوگی۔ لہٰذا مؤمن آدمی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا، مؤمن آدمی ہر بندے کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر توحید کے 5 دلائل ذکر فرمائے۔ پہلی دلیل کہ آسمان و زمین کو بنانے والا، بارشیں برسانے والا، کھیتیوں کا خالق کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اس کام میں کوئی شریک ہے؟ دوسری بات، زمین کس نے بنائی؟ زمین پر نہروں کا نظام کس نے بنایا؟ پہاڑ اس زمین کے اوپر کس نے رکھ دیے؟ اور سمندروں کا نظام کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ اور تیسری بات فرمائی کہ وہ کون ذات ہے کہ جب ایک مجبور آدمی، بے بس آدمی فریاد رسی کرتا ہے، اللہ کے دربار میں پکارتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اس کی سننے والا کون ہوتا ہے سوائے اللہ کے؟ چوتھی بات فرمائی کہ بحری بیڑے جب رات کی تاریکیوں کے اندر راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان بحری بیڑوں کو رات کی تاریکی میں راستہ سجائی دینے والی ذات کس کی ہے؟ رات کے وقت میں ان کو راستہ دکھانے والی ذات کس کی ہے؟ وہی ذات ہے جس نے آسمان کے اوپر ستارے بنائے، جن ستاروں سے رہنمائی حاصل کر کے چلتے ہیں، اور اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا۔ اب 5ویں بات، اسی بات کو دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ پروردگار تمہیں دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پیدا کر سکتا ہے بلکہ اس کے لیے پیدا کرنا آسان ہے، اور اللہ رب العزت ہی رازق ہے، آج بھی اس وقت پر بھی اللہ ہی رزق دینے والا ہوگا۔ یہ 5 توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا، اور آخر کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی، پہاڑوں کو بادلوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے گا، اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ القصص۔ قصص قصے کی جمع ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مختلف قصے بیان فرمائے ہیں۔ اگرچہ یہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ جہاں پر سٹوریز موجود ہوں، قصے کہانیاں موجود ہوں، انسان بیٹھ کر پڑھے اور بڑی دلچسپی لے، بلکہ قرآن کریم نے اگر کوئی قصہ، کوئی واقعہ بتلایا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بہت بڑا کوئی فلسفہ موجود ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا سبق موجود ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سب سے زیادہ تفصیلی قصہ یہاں پر ذکر فرمایا۔ دوسری جگہوں پر بھی قصہ ہے،
لیکن دیگر جگہوں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا وہ مختصر ہے، یہاں پر اس قصے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اور یہ بات اسی کے اندر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر ان کی والدہ نے ان کو ایک بکس میں ڈالا، دریا کے اندر پھینک دیا. دریا میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار تک پہنچا دیا. وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس معنی میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خدشے سے ہی اس نے تمام بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام ہی وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی کہ جس نبی کے لیے حکم اس نے صادر کیا تھا، اللہ کی شان کے اللہ نے اسی نبی کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہ پلوا دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہ پلوایا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے جدا کیا تھا اس وقت ان کی ماں کو یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے. تو لہٰذا جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹایا تو ارشاد فرمایا فرددناہ الی امہ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولتعلم، اور وہ یہ بات ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، ولتعلم، اور وہ یہ بات جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے. اللہ نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ سچا ہے. مومن کا یقین اللہ رب العزت کے وعدوں کے اوپر ہونا چاہیے. لہٰذا اگر مومن کا یقین اللہ رب العزت کے وعدوں کے اوپر ہوگا تو وہ ایمان والا یقیناً کامیاب ہوگا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرمایا کرتے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس تفصیلی قصے کو ذکر کرنے کے بعد آخر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ قارون کے ساتھ ذکر فرمایا. یعنی جب فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے مصر کی طرف پہنچ گئے، بیت المقدس کی طرف فلسطین کے علاقے میں پہنچ گئے مصر سے نکل کر، تو جب فلسطین کے علاقے میں پہنچے ہیں تو اب یہاں پر آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میں سے جو کوئی مالدار ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. اور اسی وقت پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون. یہ بادشاہ نہیں تھا لیکن اس زمانے کا بڑا مالدار آدمی تھا، بڑا مال پیسہ اس کے پاس تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تو اس نے آگے سے کہا انما یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انما اوتیتہ علی علم، بے شک مجھے جو یہ سارا مال پیسہ دیا گیا ہے، یہ جو دولت میں نے اکٹھی کر رکھی ہے، یہ دولت تو میں نے اپنے بلبوتے کے اوپر کی ہے، اپنی محنت کے اوپر کی ہے. میری اپنی بزنس سکلز تھی، میری اپنی محنت تھی، میری اپنا دماغ تھا جس کے ذریعے سے میں نے سارا کا سارا پیسہ کمایا ہے. اس میں سے اتنا مال میں اللہ کے راستے میں کیوں نکال دوں بھائی؟ جب اس نے بات کی تو اس نے زکوٰۃ کے اس حکم کا انکار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، بجائے اس کے کہ سمجھ لیتا اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کے ذریعے سے تہمت لگانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. اے موسیٰ، آپ زمین کو حکم دیں گے، زمین اس قارون کو نگل لے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو لیے حکم دیا زمین کو کہ اس کو پکڑ لے، اور بالآخر زمین نے قارون کو نگل لیا اور زمین کے اندر قارون دھس گیا. اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا، سبق دے دیا کہ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا یہ انسان کے لیے لازم ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ انسان جو مال بھی کماتا ہے یہ انسان کا اپنا نہیں ہے. جو مال بھی کما رہا ہے یہ انسان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا مال اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت نے بندے کو کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے کو عطا فرمایا، لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. انسان کو چاہیے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرے، اور شکر کا طریقہ یہ کہ اس کی زکوٰۃ بھی نکالتا رہے، صدقات بھی اللہ کے راستے میں کرتا رہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں صدقات کے کرنے سے، مال کو خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. تم بظاہر یہ سمجھتے ہو 100 تھے 5 خرچ کر دیے 95 ہو گئے، اللہ کے دربار میں 95 نہیں رہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا رہے گا. اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر کے انسان ایک مرتبہ خرچ تو کر کے دیکھے.
پھر اس کے بعد 20واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اگلا اسی 20ویں پارے کے اختتام پر یہ سورت مکمل ہوتی ہے، سورہ قصص، اور سورہ قصص کے مکمل ہونے کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کی مثال بیان فرمائی، توحید کا حکم بیان فرمایا، رسالت سے متعلق باتوں کو ذکر فرمایا، آخرت سے متعلق مسائل کو ذکر فرمایا، توحید سے متعلق ایک بڑی زبردست قسم کی مثال بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، بتوں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، آگ کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، سورج چاند کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، جس کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رہے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے، جیسے دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے، بعینہ ہی اسی طریقے سے جو کوئی شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی دلیل موجود نہیں، اس کا دین بھی ایسے ہی کمزور ہے، ایسے ہی کھوکھلا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ ان سارے تذکروں کو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ پہ ایمان نہیں لا رہی تو کوئی نئی بات نہیں، پچھلی قومیں بھی ایمان لے کر نہیں آئیں اور ان کے قوموں کو ہم نے پکڑا تھا۔ پھر قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرما کر اس سورت کو کا اختتام اس پارے کا اختتام فرمایا، اور اگلا پارہ 21واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت یہ عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو آپ کا کام مکمل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی دین کی دعوت ان کو دے دی، اب یہ مانے یا نہ مانے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی۔ اب جب یہ آپ کو مصیبتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مصائب کے اندر آپ گرفتار ہیں، تو آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے۔ اگر کہیں پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، تو کرنے کا کام اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کا کرنا۔ یہ پہلا کام امت کو سمجھا دیا کہ جب کبھی بھی امتی کوئی بھی پریشان ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی مسئلہ اٹک جائے، تو اس کے کرنے کا کام یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ پہلا کام وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، یہ دوسرا کرنے کا کام۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرے۔ اور فرمایا کہ یہ ذکر کرنا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر ذکر و مراقبہ کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے یہ تو کوئی نفلی کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نفلی کام نہیں ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی ہے نعمت۔ انسان سوچے تو صحیح کہ میں اللہ کو یاد کرنے بیٹھوں گا، ذرا کچھ دیر مصلی پہ بیٹھ کے دکھائے۔ ہمارے عزت فرماتے ہیں مصلی بعض لوگوں کو اچھال کے پھینک دیتا ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتے وہ مصلی کے اوپر۔ تو یہ مصلی پر جم کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ بندے کو مصلی پر جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ لہٰذا یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرما دی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ تین کام کرنے کے بدلے اللہ رب العزت ان مصیبتوں اور تکلیفوں پریشانیوں سے انسان کا خاتمہ فرما دیں گے۔ درمیان میں ایک بات اور فرما دی، اور وہ یہ کہ یہ جو نماز ہے یہ عام چیز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تو برے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کا کرشمہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے تو اللہ رب العزت گناہوں سے اس کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عام طور پہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ
کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، گناہوں کے اندر بھی لگا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ تو حضرت اقدس ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے عام لوگوں کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے اللہ مجھے برائیوں سے بچائیں گے، یہ نیت ہی نہیں کرتے۔ جب نیت نہیں کرتے تو اس نیت کا ثمرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جیسی نیت کرتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا پہلی کوتاہی تو یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت ہی اس کا استحضار نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ مجھے گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، برے کاموں سے اللہ میری حفاظت فرما دیں گے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس کے باوجود نماز کے اندر، نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی تو سمجھ لو کہ نماز کی جو کیفیت مطلوب تھی اس کیفیت مطلوبہ تک تم ابھی نہیں پہنچ سکے ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگو اس چیز کو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ جو بیعت کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، مجالس میں جایا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی بات ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت اس انداز میں کرے جیسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نماز ایسے پڑھو ان تعبد اللہ کأنک ترا، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم يكن ترى، اگر یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو آخری درجہ یہ کہ فإنه يراہ، یہ کیفیت بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نماز میں بن رہی ہے تو پھر کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، پھر کسی سے نیک صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے بندے کو چاہیے کہ دوسروں کو اپنی صحبت میں بٹھانا شروع کر دے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ملی ہے تو اس تصوف کا، اس بیعت کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ انسان اس نعمت کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا محنت کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اور تعلق قائم کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد ان سے اصلاحی تعلق قائم کرے، ان کی مجالس میں آئے جائے اور ان سے سیکھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں ارشاد فرما دی۔ آگے اسی کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی ہٹ درمیوں کو ذکر فرمایا کہ یہ ایک طرف تو یہ بات کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت چلاتا ہے۔ تمہیں بیٹے کون دیتا ہے؟ تمہیں کھیتیاں کون دیتا ہے؟ بارشیں کون نازل کرتا ہے؟ مردہ بنجر زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد آباد کون کرتا ہے؟ ہر چیز پہ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ جب یہ سارے کام ایک اکیلا تنہا اللہ کرتا ہے تو عبادت بھی ایک اکیلے تنہا اللہ کی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ خود بھی قبول کرتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلی ذات ہے، مگر اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ پھر آخر میں یہ بات فرما دی کہ اگر تم آج دنیا کی فقط کسی فائدے کی خاطر اسلام کو قبول نہیں کر رہے تو یاد رکھو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشا ہے، چند دن کی بات ہے۔ وان الاخرۃ لہی الحیوان، حقیقی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس زندگی کو جان لیں۔ پھر اگلی سورت سورۃ الروم ارشاد فرمائی۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں دو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی۔ پہلی پیشن گوئی کہ اللہ رب العزت نے اس وقت پر، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم اتر رہا ہے، یہ مکہ مکرمہ کا دور ہے، ہجرت سے پہلے کا وقت ہے، اور اتنا سخت تکلیف دہ وقت ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، اللہ کی مدد ہمارے پاس کب آئے گی؟ ہم کب تک اس طریقے سے ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک اس طرح سے تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے؟ یعنی مسلمان حقیقی معنوں کے اندر بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کے اندر ہیں، یہاں تک کہ نمازیں کھل کر نہیں پڑھ رہے، چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کفار کا ظلم و ستم اتنا ہے۔ ان حالات کے اندر قرآن کریم نے عجیب بات کہی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آج جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے رومی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ان قریب یہ رومی جو ہیں اگلے 9 سال کے اندر یہ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی۔ جب یہ بات قرآن کریم نے کہی تو لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق اڑایا کہ بھلا بتاؤ ایک ایسی سپر پاور کہ جو ناقابل تسخیر ہے، جس نے ہر کسی کو ناک چنے چبوا دیے،
ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگلے 9 سال کے اندر ان کی سلطنت ختم ہو جائے گی، وہ مغلوب ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے اس پیشن گوئی کو 9 سال سے پہلے مکمل کر کے دکھا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا۔ پھر دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے ایک اور بات فرمائی کہ اسی زمانے کے اندر، اس سے پہلے کہ یہ روم فتح ہوگا، اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بھی ایک خوشخبری مسلمانوں کو ملے گی، اور وہ خوشخبری جنگ بدر کے نتیجے میں کے اندر، جنگ بدر کی صورت کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک اور خوشخبری تھی اور ایک پیشن گوئی تھی، جس پر بھی مسلمانوں کو یہی بات کہی جاتی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں، اور چھت نہیں کہ رات کو صحیح سے سو سکیں۔ مہاجرین اور انصار کے گروپس بنائے جا رہے ہیں، اخوت کا معاملہ ہو رہا ہے، ہر ایک مہاجر کو ایک انصار جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم مکہ والوں سے جیت جاؤ گے۔ بھلا کیسے جیتیں گے؟ ان کی تعداد 313، ان کی تعداد 3 گنا زیادہ، گویا 1000 ہے۔ مگر اس کے باوجود اللہ نے اس پیشن گوئی کو بھی پورا فرمایا۔ یہ 2 پیشن گوئیاں پوری فرما کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کا ایک ثبوت اسی زمانے میں دے دیا۔ اور اس کے بعد توحید کی ضمن میں 7 باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائی، 7 نشانیاں اپنے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے بے جان سے ایک جاندار چیز کو پیدا فرمایا اور ایک جاندار سے بے جان چیز کو پیدا فرمایا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک مرغی ہے، جاندار چیز ہے، اس سے ایک انڈا نکلتا ہے جو کہ بے جان ہے، تو اللہ رب العزت ایک جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں اور ایک بے جان انڈے سے ایک جاندار کو نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت جاندار سے بے جان کو پیدا فرماتے ہیں اور بے جان سے جاندار کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگلی نشانی فرمائی کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ذرا مٹی سے اس جیسا انسان کوئی دوسرا بنا کے دکھا دے۔ تیسری بات فرمائی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے زوجین میں محبت پیدا فرما دی، میاں بیوی کے درمیان کی محبت، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چوتھی بات فرمائی زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اتنا بڑا نظام بغیر کسی بنانے والے کے تو نہیں بن سکتا، تو اگر دنیا کے کسی شخص نے نہیں بنایا تو قبول کرو اس بات کو کہ بنانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ اور نمبر 5 رات اور دن کی نیند کا نظام، کہ رات کو نیند کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، روزگار کی تلاش کے لیے بنایا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ نمبر 6 بجلی کی چمک، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ بارش کا ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے کھیتی کا اگ جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور 7ویں نشانی فرمائی کہ زمین و آسمان کے اس نظام کو بنا کر اس کو مستحکم اور مضبوط کر دیا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العزت نے اس آسمان و زمین کو تھام کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے گرتے نہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ رب العزت اس کو ہٹا دیں، اس کو تھام کے نہ رکھیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اس کے بعد تو کوئی نہیں جو اس آسمان و زمین کو تھام سکے۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس نے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ اور اتنا تھامنے کے باوجود، اتنے سارے احسانات ایمان والوں پہ کرنے کے باوجود، جب ایک اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب نہیں دیتے، اپنے ہاتھ کو کھینچ نہیں لیتے، آسمان و زمین کے نظام کو درہم برہم نہیں کر دیتے، بلکہ انہ کان حلیما، اللہ رب العزت بڑا بردبار ہے، بڑا ٹالریبل ہے، حلیما غفورا، اور بڑا بخشنے والا ہے۔ بندہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، اور معاف فرما کر اس کو اپنے گناہگار بخشے ہوئے گناہگار بندوں کے اندر شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے بخشے ہوئے گناہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.